السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو روز کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ پر اسلامی کیلنڈر اسلامی سال ختم ہوتا ہے اور محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، یا یوں کہیے یہ دو تین چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کس طرح اس کو شروع کیا گیا، کس طرح اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، یعنی جیسے ایک عیسوی کیلنڈر ہوتا ہے جنوری فروری، اور پھر اس کا ایک پورا سال ہوتا ہے کہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ اس طرح اسلامی کوئی سال نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مہینے یہی ہوتے تھے، محرم، صفر، اور تاریخیں بھی اسی کے اعتبار سے ہوتی تھیں، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پہلا اسلامی سال ہے، یہ دوسرا اسلامی سال ہے، یہ تیسرا اسلامی سال ہے۔ یعنی جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس طرح حساب نہیں لگایا جاتا تھا کہ یہ واقعہ پہلے اسلامی سال میں پیش آیا، یہ واقعہ دوسرے اسلامی سال میں پیش آیا۔ اس طرح کا حساب تاریخوں کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تاریخوں کا حساب اور دوسرے واقعات کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے اس کو بیان اس طرح کیا جاتا کہ آپ اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، یعنی ابرہہ نے جو ہاتھیوں کے لشکر کے ذریعے مکہ پر چڑھائی کی تھی تو اس واقعے کو ہاتھیوں والا واقعہ کہا جاتا ہے، تو عام الفیل جس کو کہا جاتا ہے، تو اس سال آپ پیدا ہوئے۔ تو اس طرح کے واقعات کے حوالے سے جو ہے وہ تاریخوں کو جانا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، یعنی اب جو واقعات کی تاریخوں کو ہم جانیں اور واقعات کی تاریخوں کا ہم حساب رکھیں تو وہ ایک ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، اس کے اعتبار سے ہم تاریخوں کو جانیں اور حساب لگائیں۔ یہ رائے صحابہ اکرام نے پسند کی۔ اس کے بعد پھر یہ مشورہ ہوا کہ کون سا واقعہ ہے جس واقعے کو بنیاد بنا کر ہم پہلا اسلامی سال قرار دیں۔ اب بہت سی رائے آئی۔ مثال کے طور پہ یہ چیز ہو سکتی تھی کہ جس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس سال کو ہم پہلا اسلامی سال قرار دیں، یا یہ بات ہو سکتی تھی کہ جس سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا، آپ کو نبوت ملی، اس واقعے کو اس یعنی ٹائم کو جو ہے ہم پہلا سال قرار دیں۔ وہ ہے کہ ہم اس طرح تاریخوں کا حساب لگائیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا جو سال ہے وہ پہلا اسلامی سال ہے۔ اب اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہوں گے ہم ان کو اسی کے اعتبار سے جانیں گے۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس کو پہلا اسلامی سال ماننا چاہیے، کیونکہ یہ بدر کا جو واقعہ تھا، بدر کی جو جنگ تھی، یہ بہت ہی عظیم واقعہ تھا، بہت ہی عظیم جنگ تھی۔ قرآن نے بھی اس کو یوم الفرقان قرار دیا تھا، یعنی یہ وہ دن تھا جس نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے جنگ بدر کی رائے دی، بعض لوگوں نے دوسرے واقعات کی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جس سال ہوئی اس سال کو ہم پہلا اسلامی سال قرار دیں۔ یہ مختلف رائے آتی رہیں اور صحابہ اکرام آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی رائے پر جو ہے مباحثہ کرتے رہے، لیکن پھر آخر میں یہ رائے پاس ہوئی کہ جس سال ہجرت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، جس سال مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے، اس واقعے کو ہم پہلا سال قرار دیں گے۔ اور یہ بڑی یعنی دور اندیشی پر مبنی رائے تھی اور اسی کو قبول بھی کیا گیا۔ چنانچہ پہلا جو سال قرار دیا گیا وہ ہجرت والے سال کو قرار دیا گیا۔ اب جو ہم اسلامی تاریخ کو، اسلامی سالوں کو جو جانتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ 1445 اس وقت چل رہا ہے اور ایک دو دن کے بعد 1446 شروع ہو جائے گا، تو مطلب یہ کہ ہجرت کو 1445 سال ہو چکے ہیں۔ ہجرت کے واقعے کو بہت جلدی ایک دو دن میں 1446 سال ہونے والے ہیں۔ تو ہجرت کے واقعے کو، یعنی جس سال ہجرت کا واقعہ ہوا اس سال کو پہلا اسلامی سال قرار دیا گیا۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دور اندیشی تھی وہ بہت کچھ سمجھ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ اگر کسی ایسے واقعے کو، جیسے مثال کے طور پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے سال کو، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے سال کو، یا اس طرح
نبوت جس سال آپ کو ملی اس سال کو اگر پہلا اسلامی سال قرار دیا جاتا اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کی جاتی، تو حضرت عمر شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ آگے جا کے اس میں لوگوں کا جو تصور ہے وہ بگڑ سکتا ہے، لوگوں کے خیالات وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر غلو آمیز عقیدت کا شکار ہو جائیں اور اس میں عجیب عجیب جو ہے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کو پہلا سال قرار دے دیا جاتا تو ہو سکتا تھا پھر لوگ اس کو ایک طریقے سے جشن کا کوئی موقع بنا لیں، اس طرح کی کوئی حرکت شروع کر دیں جو اسلامی مزاج سے میل نہیں کھاتی ہو۔ تو اس لیے رائے یہ پاس ہوئی کہ ہجرت والا جو واقعہ ہے اس سال کو ہم پہلا سال قرار دیں گے اور وہاں سے ہم اسلامی کیلنڈر کی شروعات کریں گے، تاکہ ہمیشہ ہجرت کا جو پیغام ہے، ہجرت کا جو سبق ہے وہ تازہ رہے۔ ہجرت کا پیغام یہی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمیں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو ہم اپنی دولت کو، اپنے مال کو، تمام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ ضرورت پڑے تو ہم اپنے وطن کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جب اسلامی کیلنڈر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں فوراً وہ ہجرت کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کی جو روح ہے اسلامی کیلنڈر کی وہ گویا کہ اپنے اندر ہجرت کے واقعے کو رکھتی ہے اور ہجرت کے پیغام کو رکھتی ہے۔ تو یہ کیلنڈر جب بھی ہم اس کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، یا جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن اسلامی کیلنڈر کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہمارے اس اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو ہے، اسلامی تقویم کی بنیاد جو ہے وہ ہجرت پر ہے، یعنی ہمیں یہ پیغام گویا کہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، ہمیں اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقت پڑے تو جان بھی دے دیں، وقت پڑے تو اپنے ملک کو، اپنے وطن کو بھی ہم خیر آباد کہہ دیں، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دین کے لیے ہجرت کی، اور مکے کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ مدینہ تشریف لے آئے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے، ان کا دین سلامت رہے۔ تو یہ پورا جو ایک کنسیپٹ ہے اور یہ پورا جو ایک یعنی تصور ہے ہجرت کے اندر، یہ اس کیلنڈر کے ذریعے گویا کہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے صحابہ اکرام نے، اور بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جب بھی یہ نیا سال شروع ہو تو فوراً اس اسلامی کیلنڈر کے پیچھے جو تصور چھپا ہوا ہے وہ تازہ ہو جانا چاہیے، اور ہجرت کا پیغام جو ہے ہمیں اپنے ذہنوں میں بالکل تازہ کر لینا چاہیے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہوتا ہے جو اس موقع پر ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو۔ دوسرا ایک جو بہت اہم پہلو ہے محرم الحرام، یا جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ بھائی انسان کی زندگی جو ہے وہ دنوں میں بٹی ہوئی ہے، دنوں سے ہفتوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر مہینوں میں، اور پھر سالوں میں۔ تو سال کا جو دورانیہ ہے یہ ایک بڑا دورانیہ ہوتا ہے، اور انسان جو منصوبہ بندی کرتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ انسان روزانہ کی منصوبہ بندی کرے، پلاننگ کرے، ہفتے والی پلاننگ کرے، ایسی ماہانہ پلاننگ کرے، یعنی ہمارا دن کیسے گزرے اس کی ہم پلاننگ کریں، ہمارا ہفتہ کیسے گزرے اس کی ہم منصوبہ بندی کریں، ایسے مہینہ ہمارا کیسا گزرے اس کی ہم منصوبہ بندی کریں۔ یہ ایک ایک چیز ہماری یعنی ویل پلانڈ ہونی چاہیے، لیکن چونکہ یہ دورانیہ کم ہے، روزانہ کا بھی اور ہفتے کا بھی اور مہینے کا بھی، تو ایک تھوڑا لمبا جو ہے لانگ ٹرم جو دورانیہ ہے وہ ہے سال کا، اور دنیا میں عام طور پہ جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ سالوں کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ تو جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو تو ہمارے ذہنوں میں دو باتیں آنی چاہیے، ایک تو یہ کہ ہمارا جو آئندہ آنے والا سال ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم منصوبہ بندی کریں، اور اس سے بھی پہلے جو ہمارا یہ جو سال گزرا ہے اس گزرے ہوئے سال پر ہم ایک یعنی جائزاتی نظر ڈالیں کہ یہ ہمارا سال کیسا گزرا، ہم ایک پورا جائزہ لیں اپنے پورے سال کا، اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں ہر اعتبار سے، اپنی انفرادی ذاتی یعنی انفرادی طور پر بھی، ذاتی طور پر بھی، اور اپنی جو ہمارا جو فیلڈ ہے کام کا، تجارت کا، یا کسی بھی فیلڈ کے میں ہم کام کرتے ہیں اس میں ہماری کارکردگی کیسی رہی، اس حوالے سے ہم غور کریں اور پورے اس سال کا ہم جائزہ لیں۔ مثال کے طور پہ ہم انفرادی طور پر یہ دیکھیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق اس سال کیسا رہا، ہم نے نمازیں کس طرح پڑھی، نمازوں میں ہماری کیا نوعیت رہی، ذکر کی کیا کیفیت رہی، تلاوت کی کیا کیفیت رہی، نوافل اور دیگر جو عبادتیں ہیں ان میں ہم کس لیول پر رہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ پھر اسی طرح جو ہمارے اوپر اپنے گھر کی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم نے کتنا ادا کیا، اور ایک دوسرے کے حقوق ہم نے کتنے ادا کیے، اور ہمارا رویہ کیسا رہا اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں۔ اسی طرح یہ جو سال گزرا اس میں
ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے ہم نے کیا خدمات انجام دی. تو یہ تمام چیزیں، تمام پہلو جو ہے ہم دیکھیں اور پھر پورے سال کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری کارکردگی کیسی رہی. اسی طرح ہم اگر کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے ایز اے یعنی پروفیشن ہم جڑے ہوئے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ پروفیشن کے اعتبار سے یہ سال کیسا گزرا، اس میں ہم نے کتنی اچیومنٹ کی، کتنی ہم نے ترقی حاصل کی. اس پہلو سے ہم جائزہ لیں اور اس میں جو کمیاں ہیں ان کو یعنی پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر اب پلاننگ کریں اگلے سال کی اور پورے سال کا منصوبہ بنائیں کہ اب جو ہمارا یہ آنے والا سال ہے، اس سال کو ہمیں کیسا گزارنا چاہیے، کس طرح میں کام کرنا ہے. اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے منصوبہ بندی کرنی ہے. اپنا جائزہ بھی ہر ایک کو اپنے حساب سے لینا ہے. ایک طالب علم ہے، اس کو جائزہ لینا ہے اس اعتبار سے کہ تعلیم کے اعتبار سے میرا یہ سال کیسا رہا اور آنے والا جو سال ہے اس کو میں کس طرح گزاروں گا، مجھے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، کیا تیاری کرنی ہے، کیا کام کرنے ہے تعلیم کے لائن سے. ایک ٹیچر کو اپنے اعتبار سے جو ہے یہ جائزہ لینا ہے اور آگے کی تیاری کرنی ہے. ایک عالم اور دائی کو اپنے اعتبار سے، ایک دکاندار کو اور کاروباری کو اپنے اعتبار سے، اور ایک ملازم کو اپنے اعتبار سے، یعنی جو مختلف لوگ ہیں، مختلف ہمارے جو پروفیشنز ہیں ان کے اعتبار سے ہر آدمی اپنے اپنے پروفیشن کو سامنے رکھ کر اور پھر اسی طرح اپنی ذاتی زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ریلیشن ہونا چاہیے، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم پرانا بھی جائزہ لیں پرانے سال کا اور آنے والے سال کی بھی منصوبہ بندی کریں. ہم عبادت کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ آئندہ جو ہے ہمیں پورے سال میں ہمیں عبادت کا لیول بڑھانا ہے اور اللہ کے قرب میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، نوافل کی تعداد بڑھانی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اندر جو ہے محبت پیدا کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے. تو یہ تمام پہلو ہیں جن پر ہمیں جو ہے غور کرنا ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے، جب بھی اسلامی سال شروع ہو تو اس پہلو سے بھی ہماری توجہ جو ہے اس پر رہنی چاہیے کہ ہمارا پچھلا سال کیسا گزرا، اس کا ہم جائزہ لیں اور اچھائیوں کو بھی دیکھیں اور خامیوں کو جو پوائنٹ آؤٹ کریں اور آئندہ سال کی منصوبہ بندی کریں اور پھر آئندہ سال میں ان خامیوں سے اور کمیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح اگر ہم کاروباری ہیں یا ہم بزنس کرتے ہیں تو آئندہ سال ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے اس کی بھی ہم پلاننگ کریں کہ میرا بزنس ابھی اس لیول پر ہے، آئندہ سال مجھے تھوڑا اس کو آگے بڑھانا ہے. یہ دوسرا پہلو ہے اس نئے سال کے موقع پر جو ہمیں ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کے اعتبار سے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. اور یوم عاشورہ کی بڑی اہمیت ہے اور خود یوم عاشورہ کی اپنی الگ فضیلت ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں الگ سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن یوم عاشورہ کے حوالے سے اس وقت جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. تو یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ مہینہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عاشورہ کا جو دن ہے 10 جو محرم کی تاریخ ہے، اس کی جو فضیلت ہے یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اس کی جو فضیلت ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین کی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے عاشورہ کے دن کو منتخب فرمایا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے یا جن بندوں پر خاص فضل کرنا چاہتا ہے تو ان کی وفات کے لیے جمعے کا دن یا رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے. تو جس کو جمعے کے دن موت آئے یا رمضان کے مہینے میں موت آئے، وفات اس کی ہو، تو یہ اس کے لیے فضیلت کی بات سمجھی جاتی ہے. ایسی حضرت حسین کی وفات کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو منتخب فرمایا، تو یہ اور ان کی فضیلت کی دلیل ہے اور اس سے اور ان کے مقام بلند کا اندازہ ہوتا ہے. تو بہرحال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے اور جو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا گیا، جس طرح بے دردی کے ساتھ حضرت حسین کو اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا، وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے. اور جن ظالموں نے یہ کارروائی کی ان ظالموں کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں اور ان کی بدتمیزیوں پر دل افسردہ ہوتا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ جو یہ درندگی والا رویہ اختیار کیا گیا، یہ سن کر اور پڑھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر جو ہے دل جو ہے غم سے کڑھنے لگتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس موقع پر حضرت حسین کی شہادت کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے کہ حضرت حسین نے یہ جو شہادت پیش کی اپنی اور اپنے اہل بیت کی، کس مشن کے لیے دی، کس مقصد کے لیے دی. ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے قربانی دی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اسلامی نظام ہے، جو خلافت کا نظام ہے، وہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور اسلامی خلافت کی جگہ شاہانہ نظام جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلامی خلافت کے لیے جو مستحق لوگ ہیں، جو ایک خلیفہ ہونا چاہیے، خلیفہ جس کردار کا، جس صلاحیت کا ہونا چاہیے، اس کے مقابل میں
ایک ایسے شخص کو خلافت دی جا رہی ہے جو اس لیول پر نہیں ہے، جو خلافت کے لائق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر اسلامی نظام خلافت کو پورے طریقے سے بدل دیا جائے گا، اور جو اسلامی خلافت کی روح ہے وہ گویا کہ برباد کر دی جائے گی، اس کو کچل دیا جائے گا۔ تو انہوں نے اس نظام کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اسلامی خلافت کی روح کی حفاظت کے لیے جو ہے جہاد کرنے کی ٹھانی، اور پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ مجھے اپنے دین کے بچانے کے لیے، اپنے اسلام کے بچانے کے لیے، اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی حفاظت کے لیے مجھے کیا قربانی دینی پڑے گی، اور ہر طرح کی قربانی وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ خود بھی شہید ہوئے، ان کے گھرانے کے، ان کے اہل بیت کے بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے۔ تو اگرچہ انہیں فتوحات تو حاصل نہیں ہوئیں، وہ جنگ جیت تو نہیں پائے دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہ یہ پیغام دے گئے کہ چاہے فتح ظاہری طور پر مقدر ہو چاہے نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ یہی پیغام ہم کو دے کر گئے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار کریں، دین کی خدمت کریں، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم دین کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کریں، اپنے مال سے، وقت سے، صلاحیت سے، حتیٰ کہ موقع پڑے تو اپنی جان بھی ہم دین کے لیے قربان کر دیں۔ یہ ہے حضرت حسین کا پیغام اور ان کی شہادت کا پیغام۔ باقی اس موقع پر جو بہت سی بیہودہ چیزیں، رسم و رواج، بلا وجہ کی خرافات لوگوں نے اپنی طرف سے بنا ڈالی ہیں، اور ان کو جو ہے ہر 10 محرم کو منایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بیہودگیاں ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں بالکل ہی غلط ہیں، بیہودہ ہیں، ان کا حضرت حسین سے اور ان کے مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر ایسی بیہودگیوں کے بجائے ہماری توجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے مشن اور پیغام پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مشن کو اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس مشن اور پیغام کو آگے لے کر جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہم نے پوری گفتگو عرض کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی یہ نیا سال اور نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ 3 پہلو خاص طور سے ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اسلامی کیلنڈر کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو رکھی گئی تھی اس کی یاد ہمیں آتی ہے، اور اس میں جو ہجرت کا پیغام ہے، ہجرت کی روح ہے، وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو گویا کہ ہر طرح اس طرح ہجرت کے لیے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس طرح صحابہ نے ہجرت کے ذریعے قربانیاں پیش کی۔ دوسرا یہ کہ نیا سال جو ہے وہ پچھلے سال کا جائزہ لینے اور آئندہ سال کی منصوبہ بندی کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یاد آتی ہے اس موقع پر، اور ان کا پیغام یاد آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو زندہ رکھیں، تازہ رکھیں، اور اپنے آپ کو اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تمام پہلو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔